حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہو سکتا ہے؟ وہ اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے لگا، یعنی خدا کی طلب کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ فرمایا میں 7 برس کی تھی کہ بصرہ میں قحط پڑ گیا، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرق ہو گئیں، اور مجھے رابعہ اور چوتھی اس لیے کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں اور تھیں، چوتھی میں تھی۔ بس میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی، اس نے مجھ کو 6 درم میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھ کو خریدا تھا وہ مجھ سے سخت کام لیتا تھا۔ ایک روز میں کوٹھے سے گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ زمین میں رکھا اور عرض کیا، خدایا میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، ایک شخص کی قید میں پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو مجھ کو پھر کوئی فکر نہیں۔ اس کے جواب میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ، غم مت کھا کہ کل تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھ کو اچھا جاننے لگے گا۔ اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشے میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میں آدھی رات کو حق تعالیٰ سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ الہی تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانتا ہے کہ اگر میرے ذمے مخلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھ کو ایک مخلوق کے ہاتھوں قید کر دیا ہے۔ میں یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک قندیل نور کے بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی دیکھی، جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور بہت خاطر کی اور آزاد کر دیا۔ بس میں نے سے اجازت لی اور آبادی سے نکلی اور ویرانے کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ ہر رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو 2 دعائیں مانگا کرتی تھیں کہ اے میرے پروردگار، دن چلا گیا اور رات آ گئی، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ میں نے تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا، میرا دامن بھر دیجئے، میرا دامن بھر دیجئے۔ اللہ اکبر! اللہ کی کتنی عظمت بیان کر کے مانگتی ہیں، اللہ کو ان پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ دوسری دعا یہ مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے ایسی دعائیں مانگیں گے تو وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ہم اس طرح مانگیں کہ رب کریم، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچا دینا بہت آسان ہے۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اطاعت کی عزت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔